تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کل آپ لوگوں نے سنی۔ اس کے بعد جو سورہ جس سورت کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ یہ دوسری سورت ہے قرآن مجید کی، مگر یہ مدنی سورہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ ہے اور سورۃ البقرہ مدنیہ ہے۔ مکی سورہ ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ وہ سورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان سورتوں کو مدنی سورتیں کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ مدینہ میں آنے کے بعد وہ سورتیں مکہ یا مکہ کے اطراف نازل ہوئی ہوں، تب بھی ان سورتوں کو مدنی سورہ ہی جو ہے کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو ہے اس سورے کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وہ گھر اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان ہے جہاں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ مدینہ کا یہ ماحول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گلیوں میں گزرتے، صحابہ اکرام کے مکانات سے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی، اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو جاتے۔ غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے مسلمانوں کے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، اس کی تلاوت کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ دو نور الزہراوین، دو روشنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے پاس سفارش کریں گی۔ بادلوں کی شکل میں یہ آئیں گی، پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں یہ آئیں گی اپنے پڑھنے والے کے حق میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں صورتیں سفارش کریں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پڑھنا باعث برکت، اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت، افسوس، پریشانی ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں البطلہ، جادوگر ہو یا دیگر قسم کے لوگ ہو اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جہاں پر ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے وہیں پر یہ خیر و برکت کا بھی ذریعہ ہے، وہیں پر ہمارے لیے یہ ایک حصن ہے، یعنی قلعہ ہے، ہماری حفاظت ہوتی ہے اس کی تلاوت کرنے سے۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا آیت الکرسی بھی جو ہے اسی کی آیت ہے۔
جو مسلمان رات میں پڑھ کر سوتا ہے اللہ کی جانب سے فرشتہ اس پر مقرر کیا جاتا ہے، رات بھر وہ فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان اس کے قریب بھی جو ہے نہیں آ سکتا۔ اور روایات میں آپ پڑھیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بیت المال کا نگران مقرر کیا تھا۔ ایک آدمی آیا اناج غلہ چوری کرنے کے لیے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی کل نہیں آؤں گا، چھوڑ دیا، میں اہل و عیال والا ہوں، بچوں والا ہوں، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر انہوں نے پکڑا تو عذر پیش کیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے؟ رات میں جو آیا تھا وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ تیسرے دن جب آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر پکڑا تو اس نے آیت الکرسی کی فضیلت بتائی وہاں۔ تو بات بتانی مقصود یہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے باعث برکت۔ الگ الگ صورتوں کی الگ الگ فضیلت بتائی گئی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف سورہ بقرہ کی تلاوت ہم کریں بقیہ صورتوں کو چھوڑ دیں، معنی یہ نہیں ہے، بلکہ دیگر صورتیں بھی جو ہے ہم پڑھتے رہیں۔ اس سورہ کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں جس کو لوح قرآنی بھی لوگ کہتے ہیں۔ کئی لوگ اس کو تغروں کی شکل میں بنا کر گھروں میں، دکان میں، مکانات میں لٹکاتے ہیں، اور لوگوں نے اس کا کاروبار بھی بنایا ہے کہ یہ خیر و برکت کے لیے ہے۔ قرآن مجید اس طرح لٹکانا وغیرہ اللہ کے نبی اور صحابہ سے اس کا ثبوت ہم کو نہیں ملتا۔ یقیناً قرآن مجید برکت ہے، ثواب ہے پڑھنے میں، سمجھنے میں، تلاوت کرنے میں، نہ کہ اس طرح جو ہے گلے میں تعویذ کی شکل میں لٹکانے میں، یا اسی طرح ہاتھ پر جو ہے لٹکانے میں، یا اسی طرح دیگر مقامات پر لٹکانے میں، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان اس کی تلاوت جو ہے کرے۔ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ میں جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی اور صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ صحابہ اکرام کی دو قسمیں، ایک مہاجرین صحابہ، دوسرے انصاری صحابہ۔ مہاجرین صحابہ وہ ہے جو مکہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کو آئے، اپنا گھر بار جائیداد سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے مدینہ کو جو صحابہ آئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ جو صحابہ مدینہ میں تھے اور مکہ سے آنے والے صحابہ کی بہت بھرپور انہوں نے مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ رہنے کے لیے گھر دیا، جو بھی امداد حتی الامکان ان سے ہو سکتی تھی ان کی مدد فرمائی۔ مؤاخات کہا جاتا ہے اس کو، بھائی چارہ۔ مکہ سے جب صحابہ مدینہ کو آئے تو اللہ کے نبی نے انصاری صحابہ اور مہاجرین صحابہ میں مؤاخات کروائی، بھائی چارہ کروایا۔ تاریخ میں ایسا بھائی چارہ نہیں ملتا ہے اور نہ ہی قیامت تک ایسا بھائی چارہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے، جو انصاری صحابہ انہوں نے کہا یہ میرا مال ہے، آدھا آدھا، آدھا میرا آپ کا آدھا۔ بعض صحابہ نے یہاں تک کہا بیوی بچوں کو سب کچھ چھوڑ کر آئے ہو، میری بیویاں دو ہے، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کیجیے۔ اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر ان لوگوں نے پیشکش کی، کون؟ انصاری صحابہ نے۔ تو انصاری صحابہ میں بھی جو ہے دو گروہ تھے۔ گروہ کے نام کوئی جانتے ہیں؟ انصاری صحابہ کے دو گروہ تھے، کیا نام ہے؟ یہ تو یہودیوں کے قبیلے ہیں، صحابہ اکرام کے جو انصاری صحابہ ہیں۔ ایک قبیلہ ہے اوس، دوسرا ہے خزرج۔ کیا نام؟ ایک کا نام ہے اوس، دوسرا ہے خزرج۔ یہ دو قبیلے تھے، انصاری صحابہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے مدینۃ المنورہ میں، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ یہ 3 جو ہے گروہ آباد تھے، اور یہ لوگ ہمیشہ یہ اوس اور جو خزرج ہے یہ دونوں جو قبیلے ہیں ان کو لڑاتے تھے، ایک ان کا حلیف بن کر ایک ان کا حلیف بن کر، ان کا دوست، حلیف کے معنی دوست، ایک اوس کے دوست بن جاتے، ایک جو ہے خزرج کے دوست،
دوستی تھی اور آپس میں ان کو لڑاتے تھے۔ اسی دور سے ان کا کاروبار تھا، ایک سودی کاروبار، دوسرا ہے ہتھیار بیچنا، اسلحہ بیچنا۔ اسی دور سے اسلحہ بیچتے تھے ان کو اور آپس میں لڑاتے تھے۔ آج بھی دیکھے رہیں گے کئی اگر دو مسلم ممالک لڑتے ہیں تو ایک کا حلیف امریکہ بن جائے گا، ایک کا جو ہے رشیا بن جائے گا۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کر رہے ہیں، اپنے اسلحہ ان کو بیچ کر یہ آپس میں لڑائیں گے، مسلم ممالک کو تباہ کریں گے۔ شروع سے ان کی یہ ذہنیت ہے کہ یہ اس دور میں بھی جو ہے اسلحہ بیچتے تھے مسلمانوں کو، اسی طرح اوس اور خزرج کو آپس میں یہ لوگ لڑاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، صحابہ کے درمیان جو ایمان لائے تھے انصاری صحابہ اور مہاجرین، اتحاد اتفاق ان کے درمیان جو ہے قائم ہوا۔ وہاں ایک چھوٹی اسلامی مملکت قائم ہوئی، وہاں سے دین اسلام جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں جگہ جگہ پر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ اسرائیل یہ نام ہے نبی کا، لقب ہے۔ کون سے نبی ہے؟ جی یعقوب علیہ السلام۔ کس نبی کا؟ یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ، جس طرح عربی زبان میں عبداللہ کہا جاتا ہے اللہ کا بندہ، اسی طرح اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل جو آج دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں اسرائیل ہے، تو بنو اسرائیل کے معنی ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی نسل۔ بہت سی نعمتیں اللہ نے اس بنو اسرائیل پر کی۔ ایک، سب سے زیادہ انبیاء و رسول انہی قوم میں آئے، سب سے زیادہ کتابیں انہی قوم پر نازل کی گئی۔ میدان تیہ میں ان کے لیے سائبان کے طور پر بادل لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، چشمے جاری کر دیے گئے۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، آسمان سے من و سلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمایا۔ فرعون جو ان کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، ایسی جگہ پہنچے سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ بنو اسرائیل نے کہا کہاں لا کر پھنسا دیے؟ پیچھے فرعون لشکر کے ساتھ، سامنے سمندر ہے، پھنس جائیں گے، پوری طرح کود جائیں گے تو سمندر میں مر جائیں گے، نہیں کودیں گے تو پیچھے سے جو ہے فرعون ختم کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، یقیناً وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ نے کہا آپ لاٹھی ماریے سمندر پر، 12 راستے بن گئے، سکون کے ساتھ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے نکل گئے۔ ان کا جو دشمن تھا، جو جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا، خواب میں دیکھا فرعون نے بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے تخت کو، تاج کو الٹ دینے والا ہے، اس کی سلطنت کو چھین لینے والا ہے۔ اس نے عام اعلان کرا دیا جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو بنی اسرائیل کے لوگوں اس وقت کو ہم نے تم کو بچایا فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، تم کو بڑا برا عذاب دے رہا تھا۔ کیا عذاب دے رہا تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ ماں باپ کے سامنے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ذبح کر دیا جائے، اس سے بڑھ کر تکلیف انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ بچہ اگر بیمار ہو جائے، والدین بے چین ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے ان کے بچے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، بچے کو کاٹا جائے، اس سے بڑھ کر اذیت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اتنا زیادہ ظلم فرعون نے ڈھایا، ان کے بچوں کو قتل کیا، بچی پیدا ہوتی چھوڑ دیتا تھا، عورتوں کو غلام بنایا گیا، بہت ہی برا سلوک اس نے کیا۔ اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے اس کو ڈبو دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ نے کہا اس کو ہم قیامت تلک جو ہے اس کی لاش کو باقی رکھیں گے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، اتنا ظالم ان کے سامنے ڈوب گیا،
اتنی نعمتیں اللہ نے ان پر نازل کی، یہ اللہ کے شکر گزار بنتے۔ اللہ کے نبی جیسے ہی آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے سرداروں میں سے تھے۔ اللہ کے نبی کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، قرآن کہتا ہے یہودی اللہ کے نبی کو اتنے یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا اسی طرح یہ جانتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے نبی ضد کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا اللہ کے نبی پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی نعمتیں اللہ نے تم پر نازل کی ہے، تمہاری کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں، وہ نشانیاں اللہ کے نبی کے اندر ساری پائی جاتی ہے۔ ایمان لانے کے بجائے تم لوگ اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ کے نبی کے صحابہ کی مخالفت کر رہے ہو، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ تو اللہ نے کئی باتوں کا تذکرہ کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کیا۔ اوفوا بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ کیا وعدہ تھا جو اللہ نے ان سے لیا تھا؟ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، جن انبیاء و رسول کو میں مبعوث کروں گا ان پر ایمان لاؤ گے، اور خاص کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے درمیان مبعوث ہوں گے ان کی صفات بھی بتائی گئی کہ ان پر ایمان لے آؤ گے۔ اللہ کے نبی آنے سے پہلے مدینہ میں یہ لوگ دوسروں کو ڈرایا بھی کرتے تھے، آخری نبی آئیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم تم کو ماریں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی کی ان لوگوں نے مخالفت کی۔ وہ آمینو، اللہ نے کہا ایمان لے آؤ اس چیز پر انزل تو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید پر۔ مصدقاً، یہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے، لما معکم، ان کتابوں کی جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم لوگ انکار کرنے والے مت بن جاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی سی پونجی کی بنیاد پر مت بیچو۔ وإیای فاتقون، مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کئی ایسی باتیں ہیں جو ان کی باقی رکھتا ہے، قرآن مجید کئی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس پر تم لوگ ایمان لے آؤ، تھوڑی سی پونجی کی بنیاد پر اللہ کی آیتوں کو مت بیچو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ زیادہ پیسہ مل رہا ہے تو اللہ کی آیتوں کو بیچا جائے، یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ لوگ حقیر پونجی پر، اللہ نے جس طرح کے آگے الفاظ ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے نماز قائم کرو، اس کو چھوڑ دیا۔ زکوٰۃ ادا کرو، سود کو عام کر دیا، رشوت کو عام کر دیا، زکوٰۃ کو جو ہے ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو جتنی باتوں کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ ساری باتوں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا، یاد کرو نعمتوں کو جو میں نے تمہارے باپ داداؤں پر کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے وہ ساری چیزوں کو بھلا دیا، اللہ کے نبی کی خلاف سازشیں کرتے رہے۔ ہوا یہ کہ مدینہ سے تینوں کی تینوں قبیلوں کو جلا وطن کیا گیا، نکالا گیا، خیبر میں جا کر آباد ہوئے، وہاں جا کر بھی مسلمانوں کے خلاف مکاریاں کرنے لگے۔ ایک وقت آیا خیبر کو بھی مسلمانوں نے فتح کیا۔ یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کا ایمانی جذبہ تھا، ایمانی قوت تھی۔ بڑی مکار قوم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی اور صحابہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو ہرایا، ناکام کیا۔ مگر آج یہ ہماری ایمانی قوت و باقی نہیں رہی، ورنہ ہر دور میں دیکھیے کوئی بھی قوم کتنی بھی طاقتور ہو یا اسی طرح تعداد میں کتنی بھی ہو، مسلمانوں سے وہ لوگ پٹے ہیں، مسلمانوں سے وہ مغلوب ہوئے ہیں، کبھی مسلمانوں پر غالب وہ نہیں آ سکے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر ایمان تھا،
تعداد کی بنیاد پر مسلمانوں نے کبھی بھی جنگیں نہیں کی ہے، یا کبھی بھی جو ہے جنگیں ایسی مسلمانوں نہیں لڑی، بلکہ ایمانی قوت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، اسی طرح ایمانی جذبہ تھا، عمل تھا ان کے اندر۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہر دور میں ہر وقت جو ہے مسلمان جو ہے غالب آتے گئے۔ پھر اسی طرح یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے نماز جو ہے قائم کرو، اس دور میں بھی نماز تھی، البتہ تنہا پڑھتے تھے۔ جماعت کا تذکرہ ہماری جو ہے امت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو اللہ کے نبی نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان نماز کی پابندی کرے اور جماعت کی پابندی بھی کرے۔ اس میں یہ الفاظ بھی آئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ، اللہ کی مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جب کبھی مصیبت پریشانی آتی اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کئی موقعوں پر دیکھیں گے طوفان آ رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بارش نازل نہیں ہوتی، صحابہ کو لے کر میدان میں نکل جاتے، روتے گڑ گڑاتے ہوئے صلاۃ استسقاء اللہ کے نبی ادا فرماتے۔ جنگ کی حالت ہے، وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں بنا کر نماز ادا کر رہے۔ جب تلک اللہ کے نبی کی سانسیں چلتی رہی، اللہ کے نبی نے نماز کو نہیں چھوڑا، آخری سانس تک بھی اللہ کے نبی یہ نصیحت کرتے رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی پابندی کرو، تمہارے ماتحت جو نوکر ہے غلام ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آخری سانسوں تک۔ صحابہ فرماتے ہیں آخری الفاظ جو اللہ کے نبی سے ادا ہوئے، انسان دنیاوی زندگی سے جاتا ہے تو کیا وصیت کرتا ہے، مال کی، دولت کی، گھر بار، دیگر چیزوں کی، مگر اللہ کے نبی آخری سانسوں تک یہی حکم دیتے رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، تمہارے ماتحت جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان نماز کی پابندی کرتا ہے یہ اس کے لیے نور بھی ہے، نجات بھی ہے، قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی بھی دے گی۔ جو اس کی پابندی نہیں کرتا نہ اس کے لیے نور ہے نہ نجات ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے جو سب سے بڑے نافرمان ہیں فرعون، قارون، حامان، ایسے ظالموں کے ساتھ اللہ بے نمازی کو جو ہے اٹھائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔